دو بڑے بڑے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا واقعہ ہے مسجد زرار کا۔ اس میں اجمالی طور پر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی تفصیل احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ مدینہ میں یہودیوں کے علاوہ دو قبیلے رہتے تھے اور یہ دو بھائیوں کی اولاد ہیں، اوس اور خزرج۔ یہ دو بھائی تھے، مدینہ میں آ کر کے بس گئے تھے۔ قبیلے اوس اور قبیلے خزرج یہ دو بھائیوں کی اولادیں ہیں، اور یہی آگے چل کر جب ایمان لائے تو انہی کو انصار کہا گیا۔ انصار یا تو قبیلے اوس کے ہیں یا قبیلے خزرج کے ہیں۔ تو قبیلے خزرج میں ایک شخص تھا ابو عامر راہب، یہ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو میدان احد میں لڑنے کے لیے چلے گئے، جبکہ انہوں نے رات میں اپنی بیوی سے شباشی کی تھی اور غسل نہیں کر پائے تھے۔ ویسے ہی میدان جنگ میں چلے گئے تھے اور شہید ہوئے۔ جب ان کی لاش سامنے لائی گئی تو دیکھا گیا کہ ان کا پورا بدن بھیگا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، کہ فرشتوں نے جن کو غسل دیا، یہ اس صحابی کا باپ ہے۔ یہ زمانے جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا، عیسائی ہو گیا تھا، اور مدینہ کے لوگ اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، خاص طور سے یہ جس قبیلے کا تھا، خزرج کا، خزرج والے اس کے اوپر جان چھڑکتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے اس کے لیے ایک تاج تیار کیا ہوا تھا اور اس کو پہنانے والے تھے۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج مسعود مدینہ میں ہوا۔ اب اس کو چھوڑ کر کے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد جمع ہو گئے۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی میدان میں اپنا حریف سمجھا، یہ تو میرا مقابل یہاں آ گیا، سب لوگ مجھے چھوڑ کر کے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ تو اس نے اپنے دل میں بغض اور کینہ لے لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرنے لگا۔ یہ وہی ہے جس نے جنگ بدر کے بعد قبائل قریش میں جا کر کے لوگوں کو جنگ کے اوپر ابھارا اور جنگ احد برپا ہوئی۔ دوسری جنگ جو ہوئی، جنگ احد، یہ اسی کے بھڑکانے کی وجہ سے ہوئی، اور یہ وہ شخص ہے جس نے میدان احد کے اندر ایک گڈھا کھودا تھا، جس گڈھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے تھے اور جس کی وجہ سے آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ یہ اتنا خبیث آدمی تھا، لیکن جب اس نے اسلام کی ترقی کو دیکھا اور دن دونی رات چوگنی ایمان اور اسلام اور مومنین اور مسلمانوں کو بڑھتے ہوئے دیکھا، تو یہ وہاں سے بھاگ کر روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس چلا گیا، پہنچ گیا وہاں، اور وہیں سے اس کے خیال کے جتنے لوگ مدینہ میں تھے منافقین، ان سے کہا کہ مسجد کے نام پر ایک ایسا اڈا بناؤ جہاں سے مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کی جا سکے۔ یہ 12 لوگ تھے جنہوں نے مسجد زرار بنائی۔ مسجد زرار جو ہے کہاں بنائی گئی؟ تو بالکل مسجد قباء کے بازو میں، لی مجاوری مسجد قباء
مسجد قباء کے پاس ہی میں یہ مسجد بنائی گئی، اور عذر پیش کیا گیا تھا کہ کچھ بوڑھے لوگ ہیں جو مسجد قباء تک نہیں جا سکتے تو یہیں پڑھ لیں. بڑا طرح طرح کے آزار ان کے پاس تھے، انہوں نے مسجد بنا لی. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے. ان لوگوں نے کہا کہ آپ مسجد میں تشریف لائیں، نماز پڑھ کر کے مسجد کا افتتاح کر دیں، ہم لوگ نماز شروع کر دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت میں مشغول ہوں، جنگ سے واپس آنے کے بعد میں اس مسجد میں نماز ادا کر دوں گا اور تم لوگ نماز شروع کر دینا. جب آپ جنگ سے واپس ہوئے، ابھی مقام ذی اوان نہیں میں تھے، ابھی مدینہ نہیں آئے تھے، جبرائیل نے آ کر کے خبر دے دی کہ اللہ کے رسول وہ جو مسجد بنائی گئی ہے وہ مسجد تقوی کی بنیاد پر نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ اس کی یہ صفتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جا کر کے اس کے اندر آگ لگا دو، مسجد جلا دیجیے، منہدم کر دیجیے. یہ ہے مسجد زرار. اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. ان مسجد بنانے والوں کی نیت کے بارے میں اللہ نے فرمایا، یہ قسم کھا کر آپ سے کہیں گے کہ ہمارا ارادہ نیک ہے. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، ہمارا ارادہ اس مسجد کو بنانے کا نیک ہے، اچھا ہے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، ان کی نیتیں صحیح نہیں ہیں. یہ مسجد کس بنیاد پر بنائی گئی تھی؟ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، یہ مسجد ضرار ہے، ضرر پہنچانے والی، نقصان پہنچانے والی. کیا مطلب نقصان پہنچانے کا؟ مضارۃ مسجد قباء، مسجد قباء کو تکلیف پہنچانے کے لیے. مسجد قباء کو تکلیف پہنچانا بولے تو مسجد قباء کو تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں اگر 2 صف ہوتی ہے تو لوگ زیادہ ادھر آ جائیں گے، وہاں آدھی صف بھی نہیں ہوگی. دیکھو یہ ہے مسجد کے مصلیوں کو توڑ کر کے ناپاک نیت کے تحت کسی اور طرف کر لینا، یہ اس مسجد کو نقصان پہنچانے کے مرادف ہے. یہ کہ جہاں 2 صف ہوتی ہے آدھی صف بھی نہیں ہوگی، تو یہ مسجد کو تکلیف پہنچانا ہے. کچھ لوگوں کو، کچھ مصلیان مسجد کو مسجد سے الگ کر کے کسی ایسی جگہ پر پہنچانا جہاں پر ایسے کام ہوتے ہیں جو خلاف کتاب اور سنت ہوتے ہیں. ایسی تمام مسجد ضرار ہے. جی ایک تو یہ ہے مسجد قباء کو تکلیف پہنچانا کہ اس کے نمازی گھٹ جائیں، یہ ایک. وہ کفرن، مسجد میں کیا چیز بیان کرنی چاہیے اور مسجد میں کس چیز کی تشریح کی جائے، کس چیز کو پھیلایا جائے، بتایا گیا. ایمان. اور یہ مسجد ایمان پھیلانے کے لیے نہیں، اسلام پھیلانے کے لیے نہیں، بلکہ کفر پھیلانے کے لیے جو ایمان کا عین اپوزٹ ہے. مسجد ایمان پھیلانے کے لیے بنانی چاہیے، لوگوں کی ایمان کی اور توحید کی اصلاح کے لیے مسجد ہونی چاہیے. اور ایمان کا عین اپوزٹ کفر ہے، وہ مسجد کفر کی بنیاد پر بنائی گئی تھی. نمبر 3 وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے کہ مسلمان بٹ جائیں اور ان کی وحدت ٹوٹ جائے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مسجدیں جن کی بنیاد تقوی کے اوپر ہو، یہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرتی ہیں، اور اتحاد کی بڑی اہمیت ہے شریعت کی نگاہ میں.
اتحاد کی بڑی اہمیت ہے شریعت کی نگاہ میں. وہ مسلمانوں کے درمیان تفریق نہیں چاہتا. آج مسلمان کمزور ہیں اس وجہ سے کہ وہ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. آپس میں بڑی خوفناک تفریق ہے ان کے درمیان. کسی نے لکھا ہے، بہت اچھا لکھا ہے، کہ ان الشقاق یضعف الامم القویہ ویمیت الامم الضعیفہ. اختلاف جو ہوتا ہے مضبوط قوموں کو کمزور کر دیتا ہے. یضعف الامم القویہ، طاقتور لوگوں کو، طاقتور قوموں کو اختلاف کمزور کر دیتا ہے. وَيُمِيتُ الْأُمَمَ الضَّعِيفَةَ، اور کمزور قوموں کو مٹا کر کے رکھ دیتا ہے. طاقتور قومیں کمزور ہو جاتی ہیں اور کمزور قومیں مٹ جاتی ہیں اس شقاق اور اختلاف کی بنیاد پر. آج مسلمان دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں ہیں، لیکن ان کی طاقتیں اسی اختلاف کی نظر ہو گئی ہیں، اور ان کی طاقتوں کا کوئی بھی مطلب جو ہے سیاسی سطح پر یا ایمانی سطح پر کچھ بھی نہیں. تو یہ تفریق بین المومنین، مومنوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا. ہذا واحد. اچھا، دوسرا، چوتھا کیا ہے؟ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. ارصاد کا مطلب ہوتا ہے المعقل، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سمتھنگ بیڈ بیس. اچھا، جوائنٹ، ہم لوگوں نے ناولوں میں پڑھا ہے. جوائنٹ کا مطلب ہم لوگ دیکھتے تھے کہ وہ جوائنٹ کا جہاں لفظ استعمال کر رہا ہے وہ ایسی جگہ پر استعمال کر رہا ہے جہاں لوگ شراب کے لیے جمع ہوتے ہیں، کچھ خرافات کے لیے جمع ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں نے جوائنٹ کا ترجمہ دیکھا. جوائنٹ کا ترجمہ دیکھ لیں جوڑ، جوائنٹ کا ترجمہ دیکھ رہے ہیں کہ ملان، یعنی ملا دینا کسی چیز. ایک ترجمہ اس کا لکھتا ہے اڈا. یہ دیکھو اڈا، اڈا بہترین لفظ ہے اس کے لیے، جوائنٹ کے لیے بہترین لفظ ہے اس کے لیے. معقل یعنی مضبوط مقام، کوئی مضبوط جگہ، اس کو کہتے ہیں ارصاد. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. You can say a base for supporting those who wage war against Allah and His Messenger. جی یہ مطلب ہے. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوئی خوفناک سازش کریں اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے کوئی مضبوط جگہ بنائیں. یہ مسجد ان 4 صفات پر مشتمل تھی، اور یہ 4 اغراض خبیثہ اس مسجد کے بنانے کے پس پشت تھے. جی، مسجداً ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. A bad base for supporting those who wage war against Allah and His Messenger. That is called irsadan liman haraba Allah wa rasulah. یہ مسجد گرا دی گئی. لہذا ان 4 صفتوں میں سے کوئی بھی صفت اگر کسی مسجد میں پائی جائے وہ مسجد ضرار ہے، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے.